تو یہ تصور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں بکثرت پایا جاتا ہے کہ میں تم کو ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہا ہوں جو دشمن کے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. یہ تعبیر، یہ عنوان اہل عرب کے لیے بڑا مانوس تھا، کیونکہ عرب لوگ جو تھے آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے پر حملہ کر رہا ہے، دن رات یہی سلسلہ رہتا تھا. تو جو شخص آ کر ان کو بتا دے کہ فلاں دشمن تمہاری گھات میں ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اس کی بات بڑا ہمدرد سمجھا جاتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے کہ کوئی شخص تم کو دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، اس طرح میں تم کو باخبر کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ صبح پہنچا یا شام کا. اور پھر فرمایا کہ یہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی جیسے اس شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، ملی ملی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. بہت جلد آنے والی ہے قیامت. بلکہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کو جو انبیاء علیہ السلام قیامت سے ڈراتے تھے، تو قیامت کی ایک بہت بڑی علامت بیان کی جاتی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ آخر دور میں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. یہ بطور قیامت کی علامت کے بیان کیا جاتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ 14 سال تو گزر گئے، اب تک آئی نہیں، تو یہ اتنا تھوڑا سا فاصلہ کیسے ہوا؟ تو ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو، جب سے دنیا پیدا ہوئی اس کے اعتبار سے اگر دیکھو تو 1000-2000 سال جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ساری دنیا کی عمر کے اعتبار سے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بہت قریب آنے والی ہے قیامت. اور ساری جو مجموعی قیامت آنے والی ہے وہ تو خواہ کتنی دور ہو، لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ من ماتا فقد قامت قیامت. جو مر گیا، جس کو موت آ گئی، اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہوگی. اور ساری دنیا کی قیامت جب بھی آئے لیکن اس کی قیامت اسی دن آ گئی. تو اس واسطے جب قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو یا انفرادی قیامت ہو، وہ آنے والی ہے. اور اس کے آنے کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو اس لیے میں تم کو ڈرا رہا ہوں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے بچا لو. پھر فرمایا، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں بھی فرماتے تھے خطبات میں، اور پھر عموماً جو خطبات میں کثرت سے جو جملے آپ ارشاد فرماتے تھے وہ بیان کیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے. کہ ایک جملہ یہ کثرت سے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بین خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام اس روئے زمین پر سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب، اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر کلام کوئی نہیں. بین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں، جتنے طرز زندگی ہیں، ان میں سب سے بہترین طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی. اللہ، یہ خود فرما رہے ہیں اپنے بارے میں. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ ہو کہ زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو، طریقہ زندگی کا اگر اختیار کرنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو. اس واسطے دعوت اور تبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے واسطے چھوڑا. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں،
دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ فرما دیا۔ پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہو سکتے تھے ان کی جڑیں بتا دی، فرمایا کہ شر الامور محدثاتها، بدترین کام اس روئے زمین پر وہ ہیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں، جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں وہ بدترین کام ہے۔ لفظ استعمال کیا بدترین کام، کیا مانا کہ یہ بدعت ایسی چیز ہے کہ جو ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، ظاہری فسق و فجور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری فسق و فجور اور گناہ وہ ہیں کہ جو بھی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ان کو برا سمجھے گا۔ کوئی بھی اگر مسلمان ہو کسی برے کام میں مبتلا ہے، اللہ بچائے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو لیکن پوچھو کہ بھئی یہ کام تمہارے خیال میں کیسے ہیں، تو جواب میں یہی کہے گا بھئی ہے برے لیکن کیا کروں میں مبتلا ہو گیا، تو اس کو برا سمجھے گا، اور جب برا سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن بدعت وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی گئی، وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہوتی ہے گناہ، لیکن کوئی شخص جو اس کام کو کر رہا ہوتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتا، بتائیے یہ بہت اچھا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ کوئی اگر کہے کہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار، اس سے مناظرہ کرنے کو تیار کہ صاحب اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ تو جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسے فرمایا شر الامور، شر الامور کے معنی سارے جتنے برے کام ہیں ان میں سب سے بدتر کام بدعت ہے، جو انسان دین میں نیا طریقہ ایجاد کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف طریقے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ تو جو شخص کسی بدعت کے اندر مبتلا ہو وہ لازماً گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے عملی کوتاہی، ایک شخص کسی عملی کوتاہی میں مبتلا ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، سرزد ہو رہے ہیں، اور ایک ہے اعتقادی گمراہی کہ غلط ناحق کو حق سمجھ رہا ہے۔ توحید-سنت.com اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز کا مداوع تو آسان ہے کہ عملی کوتاہی ہے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے، لیکن جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا اس کی ہدایت بہت مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدترین گناہ وہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بدعت سے اتنا بھاگتے تھے کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ پچھلے جمعہ میں بات عرض کی تھی کہ بدعت کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے۔ دین کا موجد کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے جو دین بنایا وہ ہے ہمارے لیے دین، وہ ہے ہمارے لیے قابل اتباع، لیکن بدعت کرنے والا وہ خود موجد بن جاتا ہے۔ جب میں بنا رہا ہوں یہ راستہ دین کا، تو وہ خود اب دعویٰ کرتا ہے گویا کہ دین، میں جو کہوں وہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا اس سے آگے بڑھ کر میں دیندار ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں دین کو، یہ دعویٰ ہے۔ تو یہ اتباع نہیں ہے، اپنی خواہش نفس کی اتباع، چاہے دیکھنے میں کتنی اچھی بات معلوم۔ دیکھو یہ ہندو مذہب میں کتنے لوگ ہیں جو گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے
ایسی ایسی ریاضتیں ایسی ایسی محنتیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان